بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ ہم اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ سورت خاص ہے، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو سورت آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجدہ کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے۔ تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے۔ صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے، اور اس کے لیے ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر 2 پڑھنا چاہے تو تب بھی بہتر ہے،
اگر 4 پڑھنا چاہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے؟ اور اس نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے؟ اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سورج بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 1:45 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے اس پہر کاموں پر جا کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ بعد میں چاہے تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہے تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں، میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو یہ تھی کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع اور سجدہ۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ نماز کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت
اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو از راہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔